اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج انتہائی سینسٹیو موضوع سے ہم ابتدا کرتے ہیں اپنی گفتگو کی۔ ایران اور پاکستان کے تعلقات کشیدہ ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ چند گھنٹے قبل ایران کے پاسداران انقلاب اور ان کی کچھ اور ایجنسیز نے پاکستانی علاقے صوبہ بلوچستان میں در اندازی کی، اور وہ در اندازی فضائی اور ہوائی تھی۔ میزائلوں کے ذریعے اور ڈرون اٹیک کے ذریعے سے ایک آبادی پہ حملہ کیا کہ جس میں اطلاعات کے مطابق 2 بچے شہید ہوئے اور 4 بچیاں زخمی ہیں۔ اس پہ ابتدائی طور پہ کئی گھنٹے خاموشی رہی پاکستان کی طرف سے۔ ناظرین، یہ وہی وقت تھا جب اٹیک ہوا۔ دوسری طرف جو بین الاقوامی کانفرنس ہو رہی تھی، وہاں پہ ہمارے وزیر اعظم جناب کاکڑ اور ایرانی وزیر خارجہ ان کی ملاقات ہو رہی تھی، اور انہوں نے بڑے پرتپاک انداز سے ایک دوسرے کا حال احوال بھی پوچھا، خیر مقدم بھی کیا، اور ہلکی پھلکی گفتگو بھی ہوئی۔ ایک تاثر لیا جا رہا ہے کہ کیا اس وقت تک پاکستانی وزیر اعظم کو اس معاملے کا علم نہیں تھا، یا اگر علم تھا تو یہ ان کی مرضی سے یا ان کی اطلاع کے مطابق یہ سارا کچھ ہوا تھا، یا کیا چیز تھی ایسی؟ بہرحال اب یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے بڑا تگڑا جواب دیا گیا ہے۔ ہماری خارجہ امور کی ناظم الامور ممتاز زہرا بلوچ، انہوں نے پاکستان کا موقف دیا، اور پہلے اسلام آباد میں ایرانی سفیر کو بلا کے اعتراض احتجاج کیا گیا سفارتی آداب کے مطابق، اور بالآخر آج ہی کی تاریخ میں ایران کے سفیر کو یہاں سے چلے جانے کو کہا، اور تہران میں پاکستانی سفیر کو واپس بلا لیا گیا۔ ناظرین، یہ سفیروں کی واپسی، اپنے سفیر بلائے جانا اور دوسرے ملک کے سفیر کو چلے جانے کو کہنا، یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہوتا، اس کو بہت بڑے واقعے کے طور پہ لیا جاتا ہے کہ جب تعلقات کشیدہ ہو کے اس نہج پہ پہنچ جائیں کہ جس پہ بہت بڑی خرابی کا چانس ہو، تو ایسی صورتحال ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو ایران اور سعودی عرب کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہو چکے تھے، اور پھر عمران خان صاحب نے پہلے تہران گئے، اس کے بعد ریاض گئے، اور ان کے 2-3 وزٹس نے ماحول جو ہے وہ ٹھیک کر دیا تھا، اور پھر ایران اور سعودی عرب کے درمیان ماحول بہتر ہو گیا، اور اس کے بعد ایک دوسرے کے ممالک میں پھر سفارت خانے بھی کھلے۔ ایک ایسی جنگ جو اس وقت شیعہ سنی جنگ کے طور پہ ہونے لگی تھی، اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے روک لیا تھا۔ لیکن اب یہ کیا کہ اچانک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ دونوں ممالک صف آراء ہو گئے ہیں، اور ایک ایسے ماحول میں کہ جب فلسطین پہ چڑھائی کی ہوئی ہے اسرائیل نے، اور جو سمندر کی صورتحال ہے وہاں بھی اٹیکس ہو رہے ہیں، ایک ایسی صورتحال میں کہ جب پاکستان کو دوستوں کی ضرورت ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے دوستوں میں کمی، اور جو دوست اور برادر اسلامی ممالک ہیں وہاں کشیدگی زیادہ کی جا رہی ہے؟ جب سے 1 نومبر سے افغانستان کے غیر قانونی لوگوں کو پاکستان سے واپسی والا سلسلہ شروع کیا، دہشت گردی میں اچانک اضافہ ہوا، اور پھر ایران کے ساتھ اب یہ معاملہ جو ہو گیا ہے، یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ پاکستان اس وقت انتخابات میں جا رہا ہے، اور انتخابات بھی ایسے جو انتہائی متنازع انتخابات ہیں، جن کے حوالے سے پوری دنیا کی نظریں ہیں، پوری قوم شاکی ہے کہ یہ الیکشن کس نوعیت کا ہوگا، کہ سب سے مقبول جماعت جس کی اکثریت ہر ایک سروے کے طور پہ ظاہر ہو رہی ہے 4 صوبوں میں، وہ جماعت اس کا انتخابی نشان چھین کے الیکشن میں ہاتھ پاؤں باندھ کے بھیجا جا رہا ہے۔ ایسے ماحول میں پاکستان کو اندرونی طور پہ بھی، سرحدی طور پہ بھی، اور بیرونی طور پہ بھی ایک تگڑے موقف کی ضرورت تھی، تگڑے ماحول کی ضرورت تھی، لیکن بدقسمتی سے حالات اس کے
مختلف سے۔ ناظرین، اگر نون لیگ کی بات کی جائے تو نون لیگ پورے پاکستان میں جو 850 سے زیادہ سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی اور 4 صوبائی اسمبلیوں کی، 250 سے زیادہ سیٹیں خالی ہیں جن پہ نون لیگ اپنے امیدوار نہیں دے سکی، اور تقریباً 60 کے قریب سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی جس میں نون لیگ کے پاس کوئی امیدوار نہیں ہے۔ جبکہ پی ٹی آئی کی بات کریں تو پی ٹی آئی نے پورے پاکستان میں ایک ایک قومی اسمبلی کی سیٹ پہ اپنا امیدوار کھڑا کیا، اور اسی طرح سے 4 صوبوں میں بھی اس نے مکمل اپنے امیدوار کھڑے کیے۔ جس طرح سے ناظرین الیکشن میں جو کاغذات نامزدگی جمع کرانے والے پی ٹی آئی کے امیدوار تھے 2400 پلس، وہاں پہ بھی 200-250 امیدوار پی ٹی آئی کے زیادہ تھے اور کاغذات نامزدگی جمع کرانے والے۔ اسی ریشو سے اب صورتحال یہ ہے کہ جو انتخاب میں عملی طور پہ اترے ہیں لوگ، وہ بھی تعداد اتنی کم ہے، اور نون لیگ اپنے تئیں وہ دعوے کرتی جا رہی ہے کسی کے بھروسے پہ، کسی کے کندھے پہ بندوق رکھ کے، پی ٹی آئی کو شہید کرنے کے بعد، قتل کرنے کے بعد، راستے سے ہٹانے کے بعد کہ وہ حکومت بنانے جا رہے ہیں، لیکن عملاً صورتحال یہ ہے کہ ان کے پاس قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیوں میں پورے امیدوار بھی نہیں ہیں۔ کجا کہ انہوں نے جیت کے آنا ہے یا کیا صورتحال الیکشن میں ہونی ہے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو اس وقت عوام الناس کی رائے ہے، جو جسے آواز خلق کہتے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے حق میں اور پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں کے خلاف چل رہا ہے۔ ناظرین، شیخ رشید 9 مئی کے مقدمات میں انہیں ملوث کیا گیا، اور کل ان کی ایک آدھ مقدمے میں کوئی ضمانت خارج ہوئی تھی۔ بہت سارے مقدمات تھے جس میں انہیں ملوث کیا گیا تھا۔ آج انہیں جناب ملک اعجاز آصف جو انسداد دہشت گردی کی عدالت راولپنڈی ڈویژن کے جج ہیں، ان کے پاس پیش کیا گیا، اور انہوں نے بڑی لمبی بحث سماعت کرنے کے بعد جسمانی ریمانڈ دینے سے انکار کیا۔ شیخ رشید صاحب کی طرف سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ وہ 9 اور 10 مئی کو پنڈی میں موجود ہی نہیں ہے، لیکن پولیس مصر ہے، پی ڈی ایم کے لوگ مصر ہیں، اور عمران مخالف قوتیں مصر ہیں، کیونکہ 9 مئی تک شیخ رشید جو تھے وہ کھڑے تھے پی ٹی آئی کے ساتھ، اور بڑے دبنگ انداز سے کھڑے تھے، اور ان کے کہنے کے مطابق اب بھی وہ دوستی نبھا رہے ہیں۔ تو جناب اعجاز آصف جج صاحب نے جسمانی ریمانڈ سے انکار کیا اور شیخ رشید صاحب کو جیل بھیج دیا، اور مجھے یقین ہے بطور وکیل، کیونکہ میں سارے واقعات سے واقف ہوں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ اگلے 2 دنوں میں 3 دنوں میں شیخ رشید صاحب کی ضمانت ہو جائے گی۔ ناظرین، پورا زور لگایا جا رہا ہے کہ نون لیگ کے جتنے مخالف ہیں ان سب کو جیلوں میں ٹھونسا جائے، ان کے کاغذات نامزدگی چھینے جائیں، پہنچنے نہ دیا جائے ان کے نمائندوں کو، اور اگر وہ ان کے کاغذات منظور ہو گئے تو اس کے باوجود انہیں اٹھایا جائے، انہیں گرفتار کیا جائے، انہیں جیلوں میں ٹھونسا جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہو رہا ہے، شیخ رشید والی مثال پنڈی سے آپ کے سامنے ہے، اور بے شمار اور مثالیں ہیں پورے پاکستان سے۔ لیکن اس کے باوجود جو تازہ ابیب اکرم صاحب نے جو سروے کیا اس کے مطابق 60 حلقوں کا سروے ہے، اور 60 میں سے 6 وہ سیٹیں وہ بتاتے ہیں کہ نون لیگ جیت رہی ہے، باقی 54 سیٹیں پی ٹی آئی جیت رہی ہے، جس میں پنڈی ڈویژن کے حلقے شامل ہیں، کے پی کے شامل ہیں، اور پنجاب کے حلقے شامل ہیں، اور اسلام آباد کے 3 سیٹیں شامل ہیں۔ اس سروے کے مطابق جو بڑا اوتھینٹک سروے ہے کہ پی ٹی آئی غالب اکثریت سے جیت رہی ہے۔ ناظرین، ایک دلچسپ بات آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ بے شک بھلے پی ٹی آئی سے انتخابی نشان چھن گیا ہے، بلہ چھن گیا ہے، اور پھر انہیں وہ بلے باز والا نشان جو تھا پی ٹی آئی نظریاتی والا، وہ بھی وہی کچھ کیا گیا جو 9 مئی کے لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو جو پی ٹی آئی نظریاتی کے جو چیئرمین ہیں ان کو اٹھایا گیا، اور پھر شام کو ان سے پریس کانفرنس کروائی گئی، اور انہوں نے کہا جی نہیں جی ہمارا کوئی سلسلہ نہیں، اگرچہ وہ ڈاکیومنٹس موجود ہیں۔ بیرسٹر گور نے یہ کل بتایا ہے ایک پروگرام میں کہ سارے دستاویزات ان کے پاس موجود ہیں، ڈاکیومنٹ موجود ہیں، ایگریمنٹ موجود ہے، ان کے ساتھ کنورسیشن ہوتی رہی، میسیجنگ ہوتی رہی، ان کے وائس کلپ موجود ہیں، وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود چلیے اب کیا کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اس سارے کچھ کے باوجود جو عملاً اس وقت صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی باقی سارے دوسری طرف عمران خان
وہ بھی جیل میں، اس کی جماعت پابندی کے قریب سمجھ لے، لیکن اس کے باوجود اسے اتنا خوف ہے کہ وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں گزرنے دیتے کہ جہاں سے عمران خان اور اس کی جماعت کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ تو ناظرین، جو اس وقت جو عملاً صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ پی ٹی آئی کے لوگ وہ الگ الگ انتخابی نشانوں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن جب وہ انشاءاللہ جیت کے آ جائیں گے، ہاؤس میں آئیں گے، تو ظاہر ہے پھر قانون کے مطابق انہیں کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت جوائن کرنے کا موقع ملتا ہے، مہلت ملتی ہے۔ تو اس میں ہوگا یہ کہ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سارے لوگ مل کے ایک پارلیمانی گروپ بنا لیں کسی بھی نام سے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ چونکہ پی ٹی آئی ابھی تک فیلڈ میں ہے اور ظاہر ہے اس پہ پابندی نہیں لگ سکتی کسی طور پہ بھی قانونی طور، تو وہ لوگ پی ٹی آئی بھی جوائن کر سکتے ہیں، اور اس انداز سے گھوم پھرا کے کان کہتے ہیں ادھر سے پکڑو یا ہاتھ گھما کے پکڑو والی بات ہے کہ وہ انشاءاللہ العزیز پھر پی ٹی آئی میں ہوں گے، اور پی ٹی آئی ایک بار پھر حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہو جائے گی۔ ناظرین، شہباز شریف صاحب نے آج بڑی دلچسپ باتیں کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پی ٹی آئی سے بلہ تھوڑی چھینا ہے۔ پی ٹی آئی کے وکلاء پہ الزامات لگائیں کہ انہوں نے کیس شاید کوئی صحیح طریقے سے پیش نہیں کیا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مہنگائی کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، یہ مہنگائی تو شہباز شریف کہتے ہیں کہ یہ تو عمران خان سے ہمیں ورثے میں ملی تھی، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو قوم کو بڑی مشکل سے وطن کو، ریاست کو نکالا ہے۔ ناظرین، ان کی یاد دہانی کے لیے کہ جو پیٹرول عمران خان 150 روپے لیٹر پہ چھوڑ کے گیا تھا، 350 تک اس کو لے کے گئے، جو بجلی کا یونٹ 16-17 روپے پہ عمران خان چھوڑ کے گیا تھا، اس کو انہوں نے 50 روپے پلس کر دیا، جو گیس جو 100 روپے میں بکتی تھی، ملتی تھی، آج کے بل ناظرین جو اس مہینے کے آپ لوگوں کے گھر آئے ہیں، آپ دیکھیں کہ 100 روپے کی جہاں گیس ہے اس کے ساتھ 800 روپے ٹیکسز ہیں، کئی 100 گنا گیس کی قیمتیں انہوں نے بڑھا دی ہیں۔ آٹا جو 55 روپے کلو تھا وہ 250 روپے کلو تک بھی بکا ہے، اور جو باقی اجناس ہیں، کھانے پینے کی جتنی چیزیں ہیں، وہ آپ کے علم میں ہے کہ 16 ماہ کی جس کو قومی حکومت کہا گیا تھا اور بڑے بلند و بانگ دعوے کیے گئے تھے، اور تینوں بڑی جماعتوں نے، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور فضل الرحمان، یہ تینوں کوئٹہ سے، کراچی سے اور لاہور سے مہنگائی مارچ لے کے ایک بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ اسلام آباد پہ یہ اس وقت حملہ آور ہوئے تھے، اور انہیں کسی نے نہیں روکا تھا کسی جگہ پہ بھی۔ ظاہر عمران جس کو کہتے ہیں وہ اس کو جمہوریت نہیں آتی، اس کو سیاست نہیں آتی، اس نے کہا آ جاؤ، لیکن دوسری طرف کیا ہے کہ یعنی کسی طور بھی اس وقت پی ٹی آئی کو نہ سیاست کرنے دی جا رہی ہے۔ بیرسٹر گور کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو چیف جسٹس صاحب کے ذریعے سے، سپریم کورٹ کے ذریعے سے دیوار میں چن دیا گیا ہے، ہمارے پاس انتخابی نشانی موجود نہیں ہے، تو ہم کس طرح سے جائیں گے الیکشن میں؟ اور الیکشن میں اگر ہم جاتے ہیں تو ہمارے آزاد لوگ ہوں گے، انہیں ہم کل کس طرح سے وہ ایک جگہ رک سکتے ہیں اور ٹھہر سکتے ہیں؟ اور پھر جو سب سے بڑا نقصان ہے کہ جو اسمبلی کے اندر درجنوں کے حساب سے جو سیٹیں آنی تھیں، جو اسپیشل سیٹیں خواتین کی ہیں، اقلیتوں کی ہیں، ٹیکنوکریٹس کی ہیں، وہ ساری کی ساری سیٹیں پی ٹی آئی نہیں حاصل کر پائے گی۔ تو یہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ذریعے یا سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے ذریعے سے عملی طور پہ پی ٹی آئی کو دیوار میں چن دیا گیا۔ لیکن ناظرین، اس کے باوجود اگر شہباز شریف یہ کہیں کہ بلہ ہم نے نہیں چھینا، شہباز شریف کے وزیر داخلہ نے یہ کہا تھا، رانا ثناء اللہ نے، کہ اب دشمنی ہو گئی ہے، یا عمران رہے گا یا ہم رہیں گے، اور رانا ثناء اللہ کے یہ الفاظ تھے کوٹ ان کوٹ کہ جب دشمنی ہوتی ہے تو پھر کوئی قانون چن نہیں دیکھا جاتا۔ ناظرین، یہ ساری چیزیں محفوظ ہیں، اور جو خواجہ آصف نے بھی جو کچھ کہا اور باقی جو لوگ کہتے رہے، اب اگر شہباز یہ کہتے ہیں کہ بلہ ہم نے نہیں چھینا تو پھر سبحان اللہ، ان کی بھتیجی جلسوں میں کہتی ہے کہ ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہے، ہماری وجہ سے فلانے سارے کردار ججز بھی ہوں اور فلانے بھی ہوں، وہ سارے اس کو پہنچ چکے، اپنے انجام کو پہنچ چکے، تو ان کی بات مانیں گے یا بھتیجی کی بات مانیں گے؟ بہرحال جھوٹ بولنے کے لیے بھی تھوڑا سا کوئی کہتے ہیں کہ طریقہ کار، کوئی آداب، کوئی ادب، کوئی ایک سلیقہ ہوتا ہے، لیکن جب یہ جس طرح سے بھتیجی نے جھوٹ، یعنی اس انداز سے جھوٹ بولے کہ لندن تو کیا پاکستان میں بھی میری جائیداد نہیں ہے، اور اس وقت جو گئے ہیں کاغذات نامزدگی گئے ہیں، بی بی مریم
جائیدادوں کے حوالے سے، اثاثوں کے حوالے سے، ایسٹس کے حوالے سے ٹاپ پہ ہیں۔ ناظرین، پاکستان کے لیے دعا ہے کہ مشکل حالات ہیں۔ ایران والا معاملہ انتہائی بڑا ٹیڑھا معاملہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے عجیب نوعیت کے ہیں۔ برادر اسلامی ملک بھی ہے، ہمسایہ بھی ہے جس کے ساتھ کئی سو کلومیٹر کی اور اس کے کم از کم 3 صوبوں کے ساتھ ہمارا بارڈر لگتا ہے۔ بلوچستان ہمارا چونکہ بہت بڑا صوبہ ہے زمینی حساب سے، تو اس کا بارڈر کچھ 3 صوبوں کے ساتھ لگتا ہے ایران کے۔ مذہبی تعلقات، پڑوسوں والے تعلقات اور پھر اخلاقی تعلقات، لیکن اس کے ساتھ ایسا بھی ہوتا رہتا ہے کہ وہاں سے جو جاسوس کلبھوشن یا دیو جیسے بھی آتے ہیں اور پھر پتہ لگتا ہے کہ اس کا نیٹ ورک بھی ایران میں ہے۔ یہ ساری چیزیں، اسی طرح کے الزامات وہ پاکستان پہ بھی عائد کرتے ہیں کہ ایران کے مخالف جو ہیں ان کے کیمپس یہاں بنے ہوئے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے۔ ظاہر ہے پہاڑی علاقہ ہے، دونوں طرف سے معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنی کہ لوگ دلچسپ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی حالات خراب ہو گئے تو جو پیسے لوگ کماتے تھے ایرانی پٹرول کے ذریعے، ایرانی ڈیزل کے ذریعے، ایرانی مصنوعات کے ذریعے سے، ان بیچاروں کا کیا بنے گا؟ ان کی دیہڑیاں تو بند ہو جائیں گی، ان کے کام کاروبار تو رک جائیں گے۔ بہرحال دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایران کے لیے بھی، پاکستان کے لیے کوئی ایسا راستہ اللہ پاک نکالیں کہ جس میں عافیت ہو، خیریت ہو اور عافیت ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ہی اسلامی دنیا جو زخم لگ رہے ہیں اس وقت فلسطین میں، اسی سے کرا رہی ہے، اور ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ کسی اور جگہ ہم ایک دوسرے کو زخم لگانا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو پھر نئے موضوعات کے ساتھ۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، بیل آئیکن پہ بھی انگلی دبا دیجئے، اور ہمارے جو کچھ آپ سنتے ہیں، ہمارے الفاظ، ہمارا تبصرہ تجزیہ، اس حوالے سے آپ اپنے جذبات کمنٹس کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیے تاکہ ہماری رہنمائی ہو۔ آپ مزید کیا سننا چاہتے ہیں، مزید کیا ہمیں کہنا چاہیے، کس بات پہ ہمیں بات کرنا چاہیے، کس انداز سے، یہ آپ کی طرف سے آنے والے کمنٹس ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین پائندہ باد۔